تو خوش کی تری پر قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے۔ تو خوش کی تری پر قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے۔ کشتی تو ساحل تک نہ پہنچی، کشتی کی طرف ساحل کر دے، تو خوش کی تری پر قادر ہے۔ اب ہم اسے کیسے پکاریں؟ پوچھتے تجھ سے ہیں اور پوچھتے میرے بارے میں، تو فإنی قریب، بس ان سوال کرنے والوں کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ فرمایا میں دور نہیں ہوں۔ ایک قرآن پاک اور مقام ہے بڑا خوبصورت، اس کا معنی ہے، مفہوم ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو نا، میں رب تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارے قریب ہے، اور ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ میرے حبیب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو بس تو انہیں بتا کہ میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجیب، میں قبول کرتا ہوں۔ اور اس کا جو اگر پس منظر اس کا بیان کیا جائے، اس کے معنی کے اندر ایک معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اجیبو کے معنی کے اندر ایک معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ میں محبت سے قبول کرتا ہوں، میں پیار سے سنتا ہوں، میں محبت سے قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ کس کو؟ فرما اجیبو، میں محبت سے قبول کرتا ہوں، دعوت الداع، دعا کرنے والے کی دعا کو۔ یا اللہ کب؟ فرما اذا دعان، جب بھی وہ دعا کرتا ہے، جب بھی دعا کرنے والا میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو محبت سے سنتا ہوں اور محبت سے قبول فرما لیتا ہوں۔ میں اتنے قریب ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہارے دل پر گزرنے والا خیال ادھر بعد میں گزرتا ہے، میرے علم میں پہلے ہوتا ہے، میں تمہارے اتنے قریب ہوں۔ دعا بڑی حسین اور بڑی خوبصورت عبادت ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ پاک نے دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا کی ضرورت کو بیان فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں۔ دعا خاص طور پر بندہ مومن کے لیے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا دعا بندہ مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے۔ اب ہتھیار سے تو قلعے فتح ہوتے ہیں، تو حضور نے دعا کو ہتھیار قرار دیا۔ کیا مانا؟ کہ دعا اس ہتھیار سے اللہ کی رحمتوں کے قلعوں کے قلعے فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ دعا بندہ مومن کا ہتھیار ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ جنگیں بڑے بڑے مار کے جو ہتھیاروں سے فتح نہ ہو سکے، وہ میدان جو ہتھیاروں سے نہیں مارے جا سکے، وہ جنگیں جو ہتھیاروں سے نہیں جیتی گئیں، وہ دعا کے دو لفظوں سے جیت لی گئی۔ وہ میدان مار لیے گئے ہیں دعا کے دو لفظوں سے۔ دعا ہتھیار ہے بندہ مومن کا۔ بیچ مجھدار کے کشتی جا رہی ہے، ملاح چلا رہا ہے، سواریاں بیٹھی ہیں، کشتی طوفان کی نظر ہو جاتی ہے، بیچ مجھدار کے کشتی پھنس جاتی ہے، مسافر ڈوب جاتے ہیں، ملاح ڈوب جاتا ہے، کشتی کے تختے بکھر جاتے ہیں، فقط ایک مسافر بچ جاتا ہے، اور وہ تختی کے ایک بکھرے ہوئے ایک تختے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک موج آتی ہے، اس کے نیچے سے وہ تختہ بھی کشتی کا جو تختہ وہ کھینچ لیتی، وہ موج
کے لے جاتی ہے۔ اب ملا ڈوب گیا ہے، ساتھی بچھڑ گئے ہیں، کشتی بکھر گئی ہے، ایک تختے پر بیٹھا تھا وہ بھی دریا کی موج لے گئی ہے۔ کافر کہتے ہیں بندہ ڈوب جائے گا، مشرک کہتے ہیں بندہ ڈوب جائے گا، ملحد کہتا ہے کوئی سہارا نہیں، بچنے کی کوئی صورت نہیں، ڈوب جائے گا۔ لیکن بندہ مومن کہتا ہے نہیں، بچ سکتا ہے، اب بھی بچ سکتا ہے۔ اب من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ فرماتا ہے بے قرار ہو، بے چین ہو، جب کوئی سہارا نہیں ہے تو یہ بیچ منجدار کے ڈوبنے والا شخص جس کے ساتھی بچھڑ گئے، ملا ڈوب گیا، کشتی ٹوٹ گئی، کوئی پتا ہے سہارا نہیں، تو ادھر بیچ منجدار کے ہی اللہ سے اپنی کال ملا کے کہتا ہے تو خشکی تری پر قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے، تو خشکی تری پر قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے۔ کشتی تو ساحل تک نہ پہنچی، کشتی کی طرف ساحل کر دے، تو خشکی تری پر قادر ہے۔ اب یہاں بیچ منجدار کے جب کوئی سہارا نہ رہا، کوئی ملاح نہ رہا، کوئی کشتی چلانے والا نہ رہا، تو کس نے بچایا؟ دعا نے بچایا۔ کون بچائے گا؟ دعا۔ دعا ہتھیار ہے، ڈوبتوں کا سہارا ہے۔ دعا سے قلوں کے قلعے فتح ہو گئے، تقدیریں بدل گئی، صحرا آباد ہو گئے، جہنم کی آگ جلی ہوئی دعا سے بجھ گئی۔ میرے کریم آقا فرماتے دعا میں نفع ہی نفع ہے، جب مانگو جہاں مانگو اللہ سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، لیکن مانگو ادب سے، مانگو طریقے سے، مانگو سلیقے سے۔ اب وہ دعا کے آداب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، یہ تو انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔